بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا، دھرنے کی سیاست اور تاریخ۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی حکومتیں گرانے کے لیے ہڑتال، لانگ مارچ، پہیا جام، شٹر ڈاؤن، یہ سب طریقے اور حربے چلے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں احتجاجی تحریکوں اور لانگ مارچ کے ذریعے حکومتیں گرانے کا تناسب تقریباً 100% رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ حکومت کمزور سے کمزور ہوتی جاتی ہے، امور مملکت پر اس کی رٹ ڈھیلی پڑتی چلی جاتی ہے، اور نتیجتاً جلد یا بدیر حکمرانوں کو گھر جانا پڑتا ہے۔ تاہم جاری اشرے میں ڈاکٹر طاہر القادری نے حکومت گرانے کے لیے جدید سہولتوں سے آراستہ آرام دہ کنٹینر میں بیٹھ اور لیٹ کر آنے اور مرض دھرنا دینے کا نیا تصور پیش کیا، جسے بعد میں موجودہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے بھی اختیار کیا۔ جنرل ایوب خان کو ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں اقتدار چھوڑنا پڑا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ اقتدار جنرل یحییٰ خان کو دے گئے، اور پھر وہ جو ہوا وہ ایک الگ داستان ہے۔ مذہبی بنیادوں پر 1953 کی ناکام اور 1974 کی کامیاب تحریک ختم نبوت کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک بھی دینی اور سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان قومی اتحاد نے چلائی تھی، لیکن ساری کی ساری تیار فصل جنرل محمد ضیاء الحق لے اڑے، اور پی این اے کے 9 ستارے مرحومین مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، ایئر مارشل اصغر خان اور دیگر دیکھتے رہ گئے۔ اقتدار کا رسیلا پھل چکنا انہیں نصیب نہ ہوا۔ عام 1984 سے 1993 تک کے دوران میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو نے باری باری پاور پلیئر سے مل کر ہڑتالوں، شٹر ڈاؤن اور لانگ مارچ کے ذریعے ایک دوسرے کی حکومتیں گرائیں، اور معاہدے کے تحت اور پاور شیئرنگ کے تحت اقتدار حاصل کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے جب سرخ لائن عبور کی تو ان کے اقتدار کو گل کرنے کے لیے ایک اچھوتا تصور چیف جسٹس افتخار چودھری ماڈل ٹاؤن تیار کیا گیا، جو قدرے طویل مدت تک پھیل گیا اور محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل اور آصف علی زرداری کے آنے سے کئی بار نشیب و فراز کا شکار ہوا۔ اقتدار تو پیپلز پارٹی کو مل گیا، لیکن زرداری صاحب افتخار چودھری کو بحال کرنے سے مسلسل انکاری رہے، تو معاملات اسکرپٹ رائٹرز کے ہاتھوں سے متعدد بار نکلتے ہوئے نظر آئے۔ بالآخر میاں نواز شریف کی خدمات حاصل کی گئی، اور جنرل کیانی کی مضبوط اور پختہ یقین دہانی کے بعد افتخار چودھری بحالی تحریک کے لیے لانگ مارچ لاہور سے نکلا، اور قافلے کو گجرانوالہ میں پڑاؤ ڈالنے کا کہا گیا۔ میاں نواز شریف نتائج کے بارے میں اتنے پر یقین تھے کہ وہ خرم دستگیر کے گھر پر گجرانوالہ کے خوابوں کے مزے لوٹ رہے تھے، جبکہ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی حکومت کے خاتمے کے اعلان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس وقت کے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ ڈاکٹر صدر آصف علی زرداری کو مناتے ہیں، اور وزیر اعظم علی الصبح ججوں کی بحالی کا باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں۔ گجرانوالہ اور چیف جسٹس ہاؤس میں جشن فتح منایا جاتا ہے، اور لانگ مارچ کا مقصد پورا ہونے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ جنرل مشرف کو ہٹانے سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ اہم کردار افتخار چودھری کو ان کا حصہ ملنے پر اختتام پذیر ہوا۔ آخری دھرنا ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان کا تھا۔ ڈاکٹر قادری ماڈل ٹاؤن کے سانے کے متاثرین کے لیے انصاف لینے، اور عمران خان انتخاب میں دھاندلی کا حساب کرنے آئے تھے۔ پاور پلیئرز نظارہ کر رہے تھے۔ عمران خان نواز شریف سے اور علامہ طاہر القادری شہباز شریف سے استعفیٰ مانگ رہے تھے۔ پارلیمنٹ کی تمام جماعتیں بشمول اپوزیشن کی جماعتیں دھرنے کے مقابلے میں متحد ہو گئی۔ لاٹھی چارج ہوا، گولی چلی، لاشیں بھی گری، پارلیمنٹ اور پی ٹی وی میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی، لیکن منجے ہوئے سیاسی پنڈت ڈٹ گئے۔ جنرل عائل شریف کو براہ راست آنا پڑا۔ علامہ اور عمران کی ملاقات ہوتی ہے۔ جنرل عائل شریف کو علامہ قادری اقتدار سنبھالنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جنرل عائل انکار کرتے ہیں، اور ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ درج کرنے اور شہباز شریف کے استعفیٰ کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن بات نہیں بنتی، مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، اور علامہ صاحب کو کچھ دنوں کے بعد دھرنا سمیٹنا پڑتا ہے۔ عمران خان اور جنرل عائل شریف کے مذاکرات بھی ناکام ہوتے ہیں۔ عمران خان دھرنا جاری رکھتے ہیں، اور پھر ثانیہ اے پی ایس کے بعد دھرنا ختم کر دیتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کو فوری طور پر کچھ نہیں ملتا، تاہم حکومت کی بنیادیں ضرور ہل جاتی ہیں۔ پاور پلیئرز کی منقسم سوچ نے وقتی طور پر نواز حکومت کو بچا لیا، لیکن دھرنا اپنے دور رس اثرات ضرور چھوڑ گیا، جس کے افرشاخ تاحال آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اب دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پی پی نومبر تک مؤخر کرنے پر مصر ہے۔ شاید ان کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے کہ نومبر کے آخری ہفتے سے پہلے کوئی ایک کلیئر غیر معمولی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس اہم فیصلے اور اس اہم وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔
لیکن مولانا کچھ سننے کو تیار نہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بہت سے فارمولے گردش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی حتمی شکل اختیار نہیں کر پا رہا۔ ابھی مولانا صاحب نے عمران خان کو 2 دن میں استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان اور مولانا صاحب کو چاہیے کہ وہ عقل، صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ ملک کو اس وقت بہت سے مسائل درپیش ہیں، جیسے کہ معیشت کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، ملک کی استحکامت کا مسئلہ، PIA، اسٹیٹ بینک، پولیس، عدلیہ، بیوروکریسی اور دوسرے اداروں کے مسئلے، پاکستان کی امیج بہتر کرانے کے مسئلے، مختلف ممالک سے تعلقات کے مسئلے، بہت سارے اور مسئلے جو پاکستان کو اس کی پیدائش سے ہی درپیش ہیں اور ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ خود اور اپنے وزیروں کو مولانا صاحب سے اخلاق سے بات کرنے کا کہیں اور اشیاء القابات سے مولانا کو بلائیں اور ان کے جو جائز مطالبے ہیں اس کو حوصلے اور صبر سے مانیں اور اپوزیشن سے مل بیٹھ کے اپنی حکومت، اداروں اور ڈیموکریسی کو مضبوط کریں اور ایک بڑے کام کے لیے ایک چھوٹے کام کو قربان کریں، ایک اچھی کل کے لیے اپنا آج زیان نہ کریں۔ اور مولانا صاحب کو ایک سینئر اور سلجھے ہوئے سیاستدان کو ملک کی نازک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہیے کہ اس حکومت کو آرام سے چلنے دیں، صبر اور اتحاد سے کام لیں اور ملک کو ایسے نعش پر لا کر کھڑا نہ کریں کہ جس کے بعد ملک کو سنبھالنا ہر کسی کے لیے مشکل ہو جائے اور ملک پھر پیچھے چلا جائے۔ جو پہلے ہی چائنا سے 50 سال پیچھے ہے، یہ وہ چائنا ہے جو 2 سال بعد پاکستان کے بنا اور 30 سال انڈیا سے پیچھے ہے جو ملک اس کے ساتھ مرد وجود میں آیا۔ مولانا کو چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے، ایک سینئر سیاستدان کے ناطے حکومت کو اپنے مفید مشوروں سے نوازے، جمہوریت کو مضبوط، خارجی اور داخلی طاقتوں کے ارادوں کو نیست و نابود کرے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل جوگن تھاٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔